اسٹیج پہ تشریف فرما معزز شخصیات اور حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میں نے ابھی کل رات ہی میں مولانا پر ایک مضمون لکھا ہے جو مختلف اخباروں میں شائع ہونے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے ایک معروف تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کی جانب سے ہر سال کسی علمی شخصیت کو شاہ ولی اللہ ایوارڈ تفویض کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال حضرت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب کو وہ ایوارڈ تفویض کیا گیا۔ اس موقع پہ جو پروگرام منعقد ہوتا ہے اس میں صاحب اعزاز کا ایک قلمی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ IOS کے سربراہ ڈاکٹر منظور عالم صاحب کے حکم پر میں نے مولانا کا قلمی خاکہ لکھا تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بس یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس کو اس تصور کے ساتھ سماعت فرمائیں گے کہ مولانا ہمارے درمیان موجود ہیں تو پھر یہ خاکہ حسب حال ہو جائے گا، کیونکہ یہ 1 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کہیں تحریر میں مبالغہ آرائی کا احتمال ہو تو آپ اس کو مبالغہ آرائی کے بجائے عبارت آرائی پر محمول کریں، کیونکہ جس فن میں یہ خاکہ لکھا گیا ہے اس میں عبارت آرائی کی بڑی اہمیت ہے۔ پیش ہے مولانا کا خاکہ۔ نکلتا ہوا خط، متناسب خال و خط، غور و فکر میں غرق آنکھیں، سنجیدہ گفتگو، ذہانت سے بھرپور باتیں، سر پر کلاه مخمل، ارادے غیر متزلزل، چال ڈھال میں شرافت، تقریر میں لطافت، خوشپوشی میں مہارت، مزاج و طبیعت میں نظافت، خوش خرامی پہچان، کردار میں مومنانہ شان۔ آپ کی شناخت نہ شمسی ہے نہ قمری، آپ کا نام ہے مولانا سید جلال الدین عمری۔ 1935 میں ولادت ہوئی جو خاندان کے لیے باعث سعادت ہوئی۔ جنوبی ہند کا ضلع آرکاٹ وطن مادر ہے تو شمالی ہند کی دستار وطنیت زیب سر ہے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی، شجر مہر والدین کی چھاؤں میں ہوئی، پھر جامعہ دارالاسلام عمر آباد کو آباد کیا، اپنے حلقہ احباب کو شاد کیا۔ 1954 میں سند فضیلت ملی، مزید علمی پیش رفت کے لیے قوت عزیمت ملی، یونیورسٹی سے بھی دولت علم پائی، سند منشی فاضل نے عزت بڑھائی۔ فراغت کے بعد رامپور گئے، عمر آباد سے کافی دور گئے، شعبے تصنیف و تالیف جماعت سے وابستہ ہوئے، گویا شجر تحریک سے پیوستہ ہوئے۔ اس تعلق نے امید بہار روشن کی، ایک بار نہیں بار بار روشن کی۔ رامپور کے بعد علی گڑھ منتقل ہوئے، بعد میں دہلی آ کے مستقل ہوئے۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی کے سیکریٹری اور صدر رہے، مثل انجم، مثل ہلال، مثل بدر رہے، مجلہ تحقیقات اسلامی اور دیگر رسائل کی ادارت بھی کی، گویا انتظامی امور کے ساتھ ساتھ صحافت بھی کی۔ 1956 میں مجلس نمائندگان کے رکن رکین ہوئے، مرکزی مجلس شورا میں بھی مسند نشین ہوئے، جماعت کی تصنیفی اکیڈمی کے چیئرمین ہوئے، پھر تو جانے کتنے آپ کے فین ہوئے۔ کامیابیوں کا قافلہ آگے بڑھتا رہا، منزلوں پر منزلیں سر کرتا رہا۔ 1951 میں جماعت اسلامی کی نیابت امارت ملی، گویا آپ کو بیش قیمت دولت ملی۔ 2007 میں مسند امارت پر جلوہ افروز ہوئے، پھر تو کل ہند تنظیم کے صاحب ساز و سوز ہوئے۔ اپریل 2019 تک بار امارت اٹھایا، بسط ذوق و شوق اوبر بنائے محبت اٹھایا۔ اس وقت جماعت کی شرعیہ کونسل کے سربراہ ہیں، گویا آج بھی صاحب عز و جاہ ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نائب ہیں، اپنی رائے میں بہت صائب ہیں، مزید کئی اداروں کے ذمہ دار ہیں، گویا صاحب کشف و اسرار ہیں۔ آخری پیراگراف میں ان کے کچھ تصنیفات کا اشارتاً ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ماہر علوم اسلامی ہیں، محرم راز خوش کلامی ہیں، موضوعات قرآن سے رغبت ہے، تصنیف و تالیف سے الفت و محبت ہے، تجلیات قرآن سے دل و دماغ روشن ہے۔ تجلیات قرآن مولانا کی کتاب کا نام ہے۔ تجلیات قرآن سے دل و دماغ روشن ہیں، ظلمت دہر میں مثل چراغ روشن ہیں، سیرت نبوی پر مقالات کی بھرمار ہے، گلو غنچہ اوراق سیرت سے چمن حیات میں بہار ہے۔ عقیدہ توحید و رسالت پر بحث کرتے ہیں، میں وحدانیت سے جام و سبو بھرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں خدا اور رسول کا تصور پیش کیا، گویا موسم خزاں میں کلی اور پھول کا تصور پیش کیا۔ انسان اس کے مسائل پر گفتگو کی، خوبی و خصائص و خصائل پر گفتگو کی، انسان کی معراج کو خدا کی غلامی بتایا، اس مسئلے کو بزبان عوامی بتایا۔
تحریر میں سائنٹیفک اسلوب اختیار کرتے ہیں، قائل کن انداز خوب اختیار کرتے ہیں۔ اسلامی معاشرت پر کئی تصنیفات ہیں جو انتہائی اہم مجموعہ مقالات ہیں۔ یہ کتابیں مخالفین اسلام کو دندہ شکن جواب ہیں تو اہل اسلام کے لیے تعبیر خواب ہیں۔ اپنی تحریروں سے اسلامی معاشرت کی تصویر بنائی، حسین، پرکشش، پرتاثیر بنائی۔ انسانی حقوق سے دلچسپی خاص ہے، اس موضوع پر بھی آپ کا اختصاص ہے۔ اس سلسلے میں 4 کتابوں کے علاوہ کئی مقالات ہیں جو داستان حقوق انسانی کے عنوانات ہیں۔ عصری مسائل پر بھی گہری نظر ہے جو کہ کڑی دھوپ میں مانند سایہ دار شجر ہے۔ اسلام میں غیر مسلموں سے تعلقات پر گفتگو کی، ان کے حقوق کی ہر بات پر گفتگو کی، انسانی امراض کی شرعی تشخیص کی، اسلامی نقطہ نظر سے شفایابی تجویز کی، فقہی مباحث پر گہری نظر ڈالی، کہیں بتفصیل کہیں مختصر ڈالی، ملکی مسائل کو بھی احاطہ تحریر میں رکھا، نشان تیغ و تفنگ و تیر میں رکھا۔ آپ کا محتم بشان موضوع دعوت ہے، اس سے خاص رغبت و محبت ہے۔ آپ کی تحریروں میں ادبی سرور ہے جو تاریک ماحول میں مثل مینار نور ہے۔ ہمیشہ غور و فکر میں غرق رہتے ہیں، وقار ملت اسلامیہ کے لیے ہر دکھ سہتے ہیں، نہ دن کو دن جانتے ہیں نہ رات کو رات۔ ایسی ہی شخصیات کے لیے اقبال نے کہی کیا خوب بات کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازیں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔